نشتر اسپتال 2 جنوبی پنجاب کی عوام کا حق ہو جو دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ملتان آمد، نشتر 2 اسپتال منصوبے کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کہا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ نشتر اسپتال 2 9 ارب کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ نشتر 2 کا ابتدائی کام 91% مکمل ہو چکا ہے۔ نشتر 2 بننے سے دوسرے اسپتالوں کا بوجھ کم ہوگا۔ کڈنی کے مریضوں کو ملیں گی بہترین طبی سہولیات، وزیر اعلیٰ پنجاب کا جنوبی پنجاب کی عوام کی صحت کے لیے بہترین اقدام۔ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز میں 110 ڈائلسس مشینوں کا اضافہ کرنے کی نوید دے دی۔ کہا کہ برطانوی ہسپتال کے اشتراک سے گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن کا منصوبہ بھی مکمل کریں گے۔ گردوں کے امراض میں مبتلا بچوں کو علاج کی جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز کا دورہ، مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کی اور علاج معالجے کی سہولیات بارے دریافت کیا۔ مریضہ کی درخواست پر انتظامیہ کو مسئلہ فوری طور پر حل کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ ہیلتھ پروجیکٹ کی تکمیل میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ادھر وزیر اعلیٰ نے DHQ اسپتال کا دورہ بھی کیا۔ زمانہ بدل گیا، وزیر اعلیٰ کا شاہانہ انداز نہ بدلا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا شاہانہ پروٹوکول، 25 گاڑیوں کے ہمراہ ملتان نشتر ہسپتال 2 پہنچے۔ ناکشا روڈ بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ وسیم اکرم پلس کا پروٹوکول دعووں وعدوں پر سوالیہ نشان بن گیا۔ شادی ہالز مالکان کے لیے بڑی خبر، شادیاں اب سماجی فاصلے کے ساتھ ہو سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے شادی ہالز کے حوالے سے تجاویز مانگ لی۔ ہال سے وابستہ افراد کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے 1 ہفتے میں تجاویز طلب۔ شادی ہالز کھولنے کے حوالے سے انتظامیہ کو SOPs کی تیاری کی ہدایات۔ تجاویز NCOC کے اجلاس میں رکھی جائیں گی۔ حکومت کا پرائیویٹ سکولز کھولنے کا اعلان، نجی سکول مالکان میں خوشی کی لہر۔ SOPs کے تحت 15 ستمبر سے تعلیمی اداروں کو کھولا جائے گا۔ چیف سیکرٹری نے بہاولپور میں سیکریٹریٹ کی بات کی ہے تو غلط کی ہے۔ ملتان پریس کلب میں صوبائی وزیر توانائی اختر ملک نے خدشات دور کر دیے۔ کہا ابھی سیکریٹریٹ کی عمارت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنے گا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی بولے، ملتان کے اراکین اسمبلی ملتان پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، ملتان اپنے حق کے لیے لڑے گا۔ سرائکی عوام کو اب لاہور میں دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام جنوبی پنجاب صوبے کی جانب پہلا قدم ہے۔ صوبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ گردیسی کی گفتگو، بولے عوام کو ریلیف ملے گا، اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہی ہوتا ہے، جنوبی پنجاب کی اسمبلی ہی فیصلہ کرے گی جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ کس شہر میں ہوگا۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے سستا آٹا خواب بن گیا۔ ملتان، DG خان، رحیم یار خان اور بہاولپور میں آٹے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 کی بجائے 1100 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ضلع انتظامیہ دکانوں پر سستا سرکاری آٹا فراہم کرانے میں ناکام، شہری پریشان، اعلی حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ شہریوں کو سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک متحرک، ایجوکیشن افسران کی ڈیوٹیاں فلور ملز پر لگا دی۔ 42 ایجوکیشن افسران کے ناموں کی لسٹ جاری، متعلقہ افسران فلور ملز پر آٹے کی ترسیل کا جائزہ لیں گے۔ تمام افسران روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو بھجوائیں گے۔ سرائکی خطے میں چینی کے دام پر تاجر اور ضلع انتظامیہ آمنے سامنے، مظفر گڑھ، رحیم یار خان اور خانیوال میں چینی نایاب، دکانداروں نے چینی کی خرید و فروخت بند کر دی۔ کہتے ہیں شوگر مل سے 80 روپے خرید کر 70 روپے میں کیسے بیچ سکتے ہیں۔ چینی کی ناقص ریٹ پالیسی پر شہری حکومت پر پھٹ پڑے۔ آٹا 70 روپے سے زائد چینی فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رحیم یار خان جہانزیب لابر نے انڈیا دے دیا۔ ایسوسی ایشن کے تعاون سے سیل پوائنٹ بھی قائم کیے جا رہے ہیں، آٹے کی قیمتوں میں بھی کمی لائیں گے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں، غلہ منڈی ملتان سمیت دیگر اضلاع میں فوڈ یونٹس کی چیکنگ۔ 20 فوڈ پوائنٹ سیل کر دیے گئے، بھاری مقدار میں غیر معیاری دودھ، چینی، آٹا، بیکری آئٹمز اور دیگر اشیاء برآمد کر لی گئیں۔ لیا میں دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال، پانی بکھر گیا، مکینوں کی مشکلات میں اضافہ، فصلیں اور گھر سیلابی پانی کی نذر ہو گئے۔
ضلعی انتظامیہ کے نہ پہنچنے پر مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقام پر منتقل ہونے پر مجبور، متاثرین کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میاوالی کچا یاروخیل کے نشیبی علاقہ جات میں دریائے پانی آبادی کے قریب پہنچ گیا، مکین پریشان، کہتے ہیں دریائے پانی کی وجہ سے راستہ بند ہو چکا ہے، آمد و رفت کے پانی سے گزرنا پڑتا ہے، انتظامیہ سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ بہاولپور دریائے ستلج میں ممکنہ سیلاب کا خدشہ، ضلعی انتظامیہ اور دیگر ادارے متحرک، دریائے ستلج میں پانی کی آمد بڑھنے لگی، ممکنہ سیلاب سے بہاولپور کا 15 سے 18,000 ایکڑ رقبہ متاثر ہونے کا خطرہ، منگوانی، جھانگی والا، ڈیرہ بھکا، جھانگڑا، اچ شریف، دھورکوٹ کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ مظفر گڑھ میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی تیاریاں جاری، ریسکیو حکام 5 بار موک ایکسرسائزز کر چکے، ضلعی انتظامیہ کے مطابق ریڈ زون بھی ڈکلیئر کر دیے گئے، ملاحوں اور کشتیوں کی لسٹیں بھی تیار کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال رنگپور، علی پور، جتوئی اور لنڈی پتافی کے علاقے دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ میاوالی میں گزشتہ سال سیلاب کے باعث کوئی نقصان نہیں ہوا، اے ڈی سی آر واحد ارجمن ضیاء کی گفتگو، بولے رواں سال بارشوں کے زائد ہونے کے باعث صورتحال خراب ہو سکتی ہے، سیلاب سے نمٹنے کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ بہاولپور میں کپاس کی فصل پر بیماریوں کے حملے بڑھ رہے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت نوید عصمت کاہلو نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں کاشتکار زرعی ماہرین کی مشاورت سے اسپرے کریں، فصل کی پیسٹ سکاؤٹنگ کر کے بیماریوں سے بروقت چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب حکومت کا کھاد پر 6 ارب 67 کروڑ سبسڈی صرف اعلان تک محدود، بہاولپور میں تاحال کاشتکاروں کو سبسڈی نہ مل سکی، کسانوں کا کہنا ہے کہ کھاد کی بوری سے نکلنے والے کوپن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق کا کہنا ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر سبسڈی کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی، جلد سبسڈی فراہم کر دی جائے گی۔ ریسکیو عملہ جانوروں اور پرندوں پر بھی مہربان، میاوالی بلوخیل اور بلی کا بچہ 50 فٹ گہرے کنویں میں گر گیا، ریسکیو نے 40 منٹ بعد بچے کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ ادھر گڈووالی وانڈی میں درخت کی ٹہنیوں میں پھنس کر لٹک گیا تھا، ریسکیو نے 35 منٹ کے آپریشن کے بعد بحفاظت آزاد کرا دیا۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں تیزی، بہاولپور کی مویشی منڈی میں جانوروں اور بیوپاریوں کا رش، پنجاب کے مختلف شہروں سے ہزاروں جانور مویشی منڈی پہنچ گئے، عید قربان پر منافع کمانے کے لیے بیوپاریوں نے جانور خریدنا شروع کر دیے، عام شہری بھی بھاری بھرکم جانور مویشی منڈی سے خریدنے کے لیے کوشاں۔ مظفر گڑھ کے شہری اب عید الاضحیٰ پر جانوروں کی خریداری کر سکیں گے، ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں 13 عارضی مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دے دی، میونسپل کارپوریشن، لائف سٹاک، محکمہ صحت کو تیاریاں کرنے کی ہدایات، کہا مکمل SOPs کے تحت مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی۔ بہاولپور میں لگنے والی مویشی منڈی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، مویشیوں کو لے کر آنے والے ٹرکوں کے باعث ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر، احمد پور روڈ پر گاڑیوں اور ٹرکوں کی لمبی قطاریں، 2 کلومیٹر کا فاصلہ گھنٹوں میں طے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کورونا میں مبتلا ملتان نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کی حالت بدستور تشویشناک، ایکمو کے ذریعے کارڈیالوجی ہسپتال میں علاج جاری۔ ملتان میں گرمی کی شدت کے ساتھ گیسٹرو بھی سر اٹھانے لگا، مختلف سرکاری اسپتالوں میں گیسٹرو کے 261 مریض جا پہنچے، نشتر اسپتال میں 68، ڈسٹرکٹ اسپتال میں 51 اور ٹاؤنز اسپتالوں میں 31 مریض رپورٹ، چلڈرن کمپلیکس میں 87 مریض بچے لائے گئے۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی کورونا مینجمنٹ پالیسی تبدیل کی جائے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ملتان کا مطالبہ، صدر PMA پروفیسر مسعود رؤف ہراج کا کہنا ہے کہ ہسپتال کی 10 وارڈز میں کورونا کے صرف 28 مریض ہیں، کورونا مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے طبی عملے کی تعداد زیادہ ہے، ضرورت سے زائد ڈاکٹرز اور عملے کو واپس متعلقہ شعبوں میں فوری طور پر بھیجا جائے۔
23 सालों से बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तनख्वाहें आज तक नहीं बढ़ाई गई। खानेवाल में बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूलों के असासा सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा, तनख्वाहें फराहम करने का मुतालबा। डेरा गाजी खान तहसील कोटछुट्टा में चोरी की वारदातों के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। ताजिरों ने इंडस हाईवे ब्लॉक कर दिया। कहते हैं चोर रात गए 7 दुकानों की छतें काट कर कीमती सामान ले गए। डीएसपी कोटछुट्टा की यकीन दहानी पर ताजिरों ने एहतजाज खत्म करके रोड खोल दिया। चिश्तिया में अताई डॉक्टर की गफलत से बच्ची की जान बाल बाल बच गई। अताई डॉक्टर ने ओवरसीज बच्ची के चेकअप के दौरान जायदुल मयाद अद्विया दे दी। बच्ची की हालत गैर, हालत संभलने पर बच्ची के वालिद ने अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी। कोट अद्दू के रिहायशी 3 साला अबिया और 16 साला खिजर के अगवा का ड्रॉप सीन। मकामी पुलिस और वर्षा ने बच्चों को 6 रोज बाद पिंडी से ढूंढ लिया। पुलिस के मुताबिक खिजर घर से मामूली नाराजगी पर जाते हुए 3 साला कजन को भी साथ लेकर गया। मोबाइल बेचकर 3 दिन दरबार पर गुजारे। कोटद्दू पुल 40 खूह बब्बड़वाला का ट्रांसफार्मर जल गया। 300 से ज्यादा घरों की 5 रोज से बिजली बंद। अहले इलाका का मेपको इंतजामिया और लाइनमैन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का फौरी बिजली की बहाली का मुतालबा। नहरी पानी की चोरी, किसानों की हक तलफी। रहीमिया खान की नहरों से 7 क्यूसिक में से 3 क्यूसिक पानी चोरी हो रहा है। चेयरमैन प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन जमील नासिर चौधरी का इंकशाफ। कहते हैं 6 साल गुजरने के बावजूद पानी चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम न किए गए। सेक्रेटरी इरिगेशन से अमली इकदाम करने का मुतालबा। डीजी खान चांडिया माइनर की टेल के जमींदारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि महकमे के अफसरान की मिली भगत से पानी चोरी हो रहा है। महकमा इरिगेशन को रिश्वत देने से इनकार किया तो पानी बंद कर दिया गया। चांडिया माइनर में टेल तक पानी पहुंचाया जाए। राजनपुर में नहरी पानी की दिन दहाड़े चोरी का मामला। रोही की खबर पर महकमा इनहार मुतहरिक। कट को भरने के लिए काम जारी। उधर सादिकाबाद अहमदवाह नहर में शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से दर्जनों एकड़ एराजी ज़ेर-ए-आब। शगाफ के बायस करीबी आबादियां भी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तौसा मुतवक्के आमद। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक इंतजामात का जायजा लेने तौसा पहुंच गए। डीसी ज़लाई अफसरान के हमरा तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। उधर डिप्टी कमिश्नर डीजी ताहिर फारूक का भट्टा कॉलोनी का दौरा। अमले को सड़क की सफाई और सीवरेज ठीक करने के अहकाम जारी कर दिए। डीजी खान में पॉलिटिकल असिस्टेंट ट्राइबल एरिया मोहम्मद हमजा सालिक के अचानक थानों और चेक पोस्टों पर छापे। थानों के रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन और बैन सूबाई चेक पोस्टों पर गाड़ियों की चेकिंग के अमल का जायजा लिया। डीजी खान में बवाटा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली 2 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ लीं। दोनों गाड़ियों को कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। डीजी खान में स्मगलरों ने स्मगलिंग का नया तरीका ढूंढ लिया। बदबूदार हड्डियों के नीचे लाखों रुपए मालियत की छालियां ले जाने की नाकाम कोशिश। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने 2 स्मगलरों को गिरफ्तार करके नॉन कस्टम पेड छालियां भरा ट्रक पकड़ लिया। छालियां कोयटा से लाहौर स्मगल की जानी थी। मुस्तहिक अफराद के इलाज मुआवजे के हवाले से अच्छी खबर। महकमा ज़कात मुल्तान ने ज़कात फंड्स की तारीख में तौसी कर दी। डीएचक्यू शहबाज शरीफ अस्पताल के पास मौजूद 25 लाख के फंड्स मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए 31 जुलाई तक खर्च किए जा सकेंगे। गौहर मुश्ताक भुट्टा ने बतौर कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इंतजामात संभाल लिए। गौहर मुश्ताक भुट्टा ने कहा कि ट्रेनिंग कॉलेज में रिक्रूट्स की ट्रेनिंग को मजीद बेहतर बनाना होगा। कोर्सेज को जल्द शुरू करने की यकीन दहानी करवा दी। खानपुर में स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की रुकन पंजाब असेंबली शफी मोहम्मद की रिहाइशगाह आमद। चौधरी परवेज इलाही का मियां शफी मोहम्मद से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा वालिदा का साया रहमत होता है, इस गम को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मुल्तान डोगर पार्क में साबिक मेंबर कौमी असम्बली लियाकत अली डोगर की नमाज जनाजा अदा। मुशीर वजीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी, सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक, सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह,
सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी, साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद कासमी, ज़िला सदर पीटीआई खालिद जावेद वड़ाच समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। यजमान में वार्ड नंबर 8 की रिहायशी दुखियारी मां ने बीमार शौहर के इलाज और बेटी की शादी के लिए इमदाद की अपील कर दी। कहती हैं शौहर रेड़ी लगाकर रोजी कमाया करता था जो अब कमाने से कासिर है। घरों में काम काज करके 2 वक्त की रोटी कमा रही हूं, हुकूमत इलाज के लिए मदद करे। और भक्कर की सौगात 400 साल पुरानी बसरा खजूर पककर तैयार। दिलकशा बाग में अरबी, बसरा और मदाइन खजूरों के दरख्त। शहरियों की बड़ी तादाद खजूरें खरीदकर अपने अजीजों कारब को तोहफे में भेजने लगी।